آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے حد کے عزت کے ایک انتہائی متنازع قانون کے حوالے سے ایک گفتگو کی ہے. معاملہ کیونکہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے، میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر نہیں جاؤں گا. جو چیف منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں وہ سنیں وہ کیا کہتی ہیں. حد کے عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی. جب میڈیا یہ بات کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہونا چاہیے. دیر بائی میننگ کہ ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، ہم نے الزام بھی لگانا ہے، ہم نے تہمت بھی لگانی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دینا. لیکن آپ قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمارے پاس مائک ہے، کیونکہ ہم میڈیا ہیں. تو میڈیا اگر اس چیز پہ انسسٹ کرے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور ہمیں پکڑا نہ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب بہت ادب سے گزارش یہ ہے کہ جب 2021 میں مریم نواز شریف صاحبہ اپوزیشن میں تھیں اور اس وقت تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بل کے ذریعے اسی قسم کا قانون لا رہی تھی اور ہم نے اس وقت ایک سیمینار کیا تو اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ہماری حمایت کی تھی اور وہاں پر میں نے آڈینس کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کی آواز دبانے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کم از کم 36 قوانین موجود ہیں، انکلوڈنگ پیکا ایکٹ 2016. یہ بھی مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی. 36 قانون پہلے سے موجود ہیں. تو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پر ہماری آواز میں آواز ملاتے ہوئے کیا کہا تھا، ذرا سنیں. جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل تھا اس کے ہم اس لیے خلاف تھے کہ اس میں اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، وہ اسپیشل ٹریبیونلز بنانا چاہتی تھی اور اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی خود کرنا چاہتی تھی. تو ہم اس کے خلاف تھے کہ بھئی یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ غیر آئینی کام. اب جو پنجاب گورنمنٹ حد کی عزت کا قانون لا رہی ہے اس میں بھی یہی ایک کلاس شامل کی گئی ہے کہ اسپیشل ٹریبیونل بنائے جائیں گے اور وہ ٹریبیونلز کے ججز بھی پنجاب گورنمنٹ خود ان کو اپوائنٹ کرے گی. تو جو کام تحریک انصاف کر رہی تھی وہی اگر مسلم لیگ نون کرے تو وہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ دیکھیے مرزا صاحب، اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی ذرا ہونی چاہیے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی فرما رہی ہیں، جو آپ نے انہیں 2021 کی نومبر کی تقریر سنائی ہے کہ میڈیا کا گلا گھونٹنا جو ہے یہ پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں آج بھی اسی بات کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں اور وہ بھی آج اسی بات کے اوپر سٹینڈ کرتی ہیں. دو باتیں جو ہیں وہ ذرا جو میں نے کہا کہ ذرا وضاحت ہونی چاہیے. دیکھیے، حد تک عزت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، میڈیا اس وقت پاکستان میں جو چوتھا ایک اسٹیٹ پلر بن چکا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی جو ہمارے پلرز ہیں، کیا ہم جوڈیشری میں ریفارمز کی بات نہیں کرتے؟ کیا ہم بیوروکریسی میں ریفارمز کی بات نہیں کرتے؟ ایک انڈائریکٹ طریقے سے میں اسی موضوع پہ آتا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا پہ میں نے آپ پہ یا آپ نے کسی پہ کوئی بھی ایسی بات جو حقائق کے منافی ہو، کوئی الزام لگا دیا. پاکستان میں کوئی قانون موجود ہے کہ میں آپ کو پکڑ سکوں، آپ مجھے پکڑ سکیں؟ کوئی قانون نہیں. یہی کیس اگر آپ لے کے چلیں جائیں لندن کی عدالت، ہمارے وہ میڈیا ہاؤسز جو جن کے چینل قانون بنانا چاہتے ہیں وہاں وہ جیتے ہیں کیس، قانون بنائیں. جرمانہ ہوتا ہے اس اینکر کو، اس ٹی وی کو جرمانہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا کہ پاکستان میں ایک میڈیا ہاؤس کو کتنے جرمانے لندن میں ہوئے. وہ ٹھیک ہے، لیکن آرٹیکل 175 ہم چاہ رہے ہیں ریگولیٹ ہو اور لیکن آئین کے مطابق ہو نا. بالکل آئین کے مطابق ہو. نہیں، لیکن پھر آئین کے مطابق نہ ہوا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا شیخ صاحب، یہ کیا ہے کہ پہلے پیکا ایکٹ مسلم لیگ نون لے کے آئی 2016 میں، پھر وہی پیکا آرڈیننس اسی کو مزید سخت کر کے تحریک انصاف لے آتی ہے. جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ کی حکومت لے کے آتی ہے، اسی قسم کا ایک بل مسلم لیگ نون کی حکومت لے آتی ہے. جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہوا. دیکھیں سر، بات یہ ہے حامد بھائی، ہم غلط کریں یہ غلط کریں، چیز غلط تو غلط ہی ہے، اس کو تو صحیح نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم سے ماضی میں کوئی اس قسم کی لغزش ہوئی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں تھی، اور اب جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. جو آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کی گفتگو سنائی، مجھے تو صرف اتنا سمجھ آئی ہے کہ وہ جی اس نے تقریر کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی سی، جی ہون کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے. وہ بھی کیسے لے کے آنے میں وقت کی ضرورت ہے، پڑھ چھڈو. آج وقت کی ضرورت ہے، یہ پڑھ دیں. گلا گھونٹنے کی جو بات ہوئی ہے نا سر، بات یہ ہے کہ جی وہ گلا گھونٹنے والا کون ہے؟ اگر تو میرا مخالف ہے، گورنمنٹ ہے،
تو پھر بھائی وہ گلا گھونٹنا ہے، پاکستان کی موت واقع ہو جائے گی. مگر اگر وہ میں ہوں تو اسی چوں نہیں کرنی، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہے اور ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. بات صرف اتنی سی ہے، میرے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، انہوں نے باہر کی مثال دی کہ باہر ایسے ہو جاتا ہے اور پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. پاکستان دے بحیثیت ملک ادھر تو عدالتوں میں الزام ان کے اوپر اور زرداری صاحب پہ لگتے ہیں اور سالوں سالوں لگتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر وزیر اعظم سمیت وزراء جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی. مزے کی بات یہ ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولنے پہ، یہ جھوٹ کی بات ہوئی نا، میڈیا جھوٹ نہ بولے. انڈیا کے اندر ایک وزیر کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، لائنگ آن دا فلور آف دا ہاؤس، تو اتنے روز کوڑ مار دینے. چلیں، بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، جناب طارق فضل چودھری صاحب. اور میں چلتے سے یہی گزارش کروں گا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے آج کی تقریر میں ایک الزام لگایا ہے کہ میڈیا والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، کسی کی ہتک کریں، کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں، لیکن کوئی ہمیں پوچھے نہ، تو کیونکہ جی ہمارے ہاتھ میں مائک ہے. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم 30-35 سال سے صحافت کر رہے ہیں، تو ہماری تو یہ ٹریننگ نہیں ہے، اور ماضی میں آپ کا بھی یہ موقف نہیں تھا. پتہ نہیں اب آپ کے موقف میں تبدیلی کیسے پیدا ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کسی پاکستان کی صحافتی تنظیم کے لیڈر کی طرف سے، آفس بیرر کی طرف سے، کسی اسٹیبلشڈ جرنلسٹ یا اینکر کی طرف سے یہ الفاظ ہمیں سنوا دیں یا اس کا ایویڈنس دے دیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے کیونکہ جرنلسٹ ہوں اور میرے ہاتھ میں مائک ہے تو اس لیے میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں ہتک بھی کروں گا، میں الزام بھی لگاؤں گا، کوئی مجھے نہیں پوچھ سکتا، اگر اس نے یہ کہا ہے تو قابل مذمت ہے. لیکن اگر آپ یہ ایویڈنس اس کی پیش کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے اتفاق کر لیں.